بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار دارالحسان، ہم اس کے 2 حصے جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے، اور جو تاریخ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چھوڑ دے تو وہ قومیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم جب الوہی یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات صحائف کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، اور خصوصاً قرآن پاک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کو سلام پیش کیا ہے اور اپنی رحمت اور اپنی مہربانیاں اور اپنے کرم سے نوازا ہے، جنہوں نے انسانیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھا اور خود کو قربان کیا، اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنے علوم کے ذریعے اپنی کوششوں کو اللہ کی بارگاہ میں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جنہوں نے خود کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو نظر انداز نہیں فرماتے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جو قومیں اپنے بزرگوں کو عقیدت و سلام پیش کرتی رہتی ہیں، وہ قومیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، سائنس کا میدان ہو، طب ہو، علوم ہو یا روحانیت۔ کسی بھی میدان کے اندر جن بزرگوں نے، وہ سائنسدان کی صورت میں ہیں یا وہ اساتذہ کی صورت میں ہیں یا بزرگوں کی صورت میں، جنہوں نے اپنی خدمات کو انسانیت، معاشرہ کے لیے پیش کیا ہے، ان کی خدمات کو سراہنا اچھی اور زندہ قوموں کی علامت ہے۔ ہم جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے صوفی برکت علی لدھیانوی۔ جیسا کہ آپ کا جو نام اقدس ہے، لدھیانہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ تاجدار دارالحسان آپ نے ایک جو ہے ادارہ مروج فرمایا ہے دارالحسان کے نام سے، قرآن محل کے نام سے آپ کو پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو علوم ہیں، مروجہ علوم، اور جو بھی آپ نے پیش کیا ہے اسلام کے اندر، اسلام کی خدمات میں، وہ کہاں سے سیکھیں؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے شیخ کی تحریر کردہ کتب تصنیف و تالیف کی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں، تو یہ علوم کہاں سے اور کس سے حاصل کیے؟ ایسے مستفسرین کی خدمت میں عرض ہے، علماء کے تمام علوم عارف باللہ کے تصرف میں ہوتے ہیں۔ آپ اسے وجدان کہہ لیں، حکمت کہہ لیں یا معرفت الہی کا نام دیں، یہ صرف درسگاہ قدس کے عاشقوں اور عارفوں کا نصیب ہے، اور انہی سے قیامت تک حاصل ہوتی رہے گی۔ علم و عرفان کے یہ موتی سینہ بہ سینہ، قلب بہ قلب، روح بہ روح اور سر بہ سر اور زبان بہ زبان ہوتے رہیں گے۔ یہ ایسا مبارک و مقدس مطالعہ ہے جو اہل اللہ کے قلب کو معرفت الہی اور توحید کے علم تحقیق سے محقق کر دیتا ہے۔ ایسا مرد حق انبیاء و مرسلین، اولیاء و اصفیاء سمیت تمام روحانی اہل منصب کی ارواح کا شناسہ ہوتا ہے، ان سے مصافحہ کی سعادت پاتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے اور فیض یاب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا کھانا مجاہدہ نور، پینا مشاہدہ نور، بیداری ذکر و فکر سے معمور اور قلب فرحت شوق سے سدا مسرور۔ ان میں سے بعض کو قرب الہی کے بعض الہامی پیغامات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حال فقیر کی ملکیت نہیں، عطائے ازل ہے۔ توحید الہی کی تلقین وجود میں آفتاب کی طرح طلوع ہوتی ہے، اور وہ توفیق الہی سے جملہ آفاق سے بچ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی عطا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، اور یہ عنایت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش و حمایت اور توجہ کے باعث ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ایک تصویر ہے، محویت کے عالم میں آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جو آپ عید میلاد النبی کے موقع پر بنائی گئی ہے۔ معمولات زندگی، آپ کی زندگی نہایت سادہ منضبط تھی۔ عمر بھر موٹا خاکی قدر زیبتن فرمایا، موسم کے مطابق لباس میں تبدیلی کی، مگر ہمیشہ کم قیمت سادہ اور درویشانہ لباس پسند فرمایا۔ کھانا بہت کم تناول فرماتے، ذکر و فکر کی محویت میں نہ صرف کھانا پینا بھول جاتے بلکہ آرام کا وقفہ بھی بہت کم ہو جاتا۔ کھانے میں آپ نے کبھی تکلف و تردد نہ کیا، جو ملا کھایا اور شکر ادا کیا۔ شدید گرمیوں میں بھی نلکے کا سادہ پانی پینے کو ترجیح دیتے، لنگر کی بچی کچی دال روٹی میں بھی شوق سے تناول فرماتے،
عمدہ کھانا اور عمدہ لباس سے کبھی رغبت نہ رکھی۔ 24 گھنٹوں میں آرام کا وقفہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اور کم از کم آدھا گھنٹہ رہا۔ اکثر اوقات 72 گھنٹے مسلسل بیداری میں گزارے۔ آپ کے زیر استعمال کتب، قلم، دوات، نب، ربڑ اور ملبوسات غرض ہر اس چیز کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ آپ کے استعمال میں جو کتب کی جلدوں پر کوئی نہ کوئی نمبر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ وقت کے انتہائی قدردان تھے۔ آپ کی یہ منزل کسی زاویے، حجرے یا گوشہ تنہائی کی منزل تو نہ تھی۔ ساری عمر سر راہ طالبین کے سامنے اس منزل پہ گامزن رہے۔ جن لوگوں نے آپ کے شب و روز کا مشاہدہ کیا وہ بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ جتنا کام کرتے تھے ایک شخص کے بس کا روگ نہ تھا۔ خود فرمایا کرتے یہ منزل بہت دشوار ہے اور اس میں کھانے پینے کی فکر ہے، نہ راحت و آرام کی، بس کام ہی کام ہے اور جسے نبھانا کسی بھی شخص کے لیے آسان نہیں۔ گفتگو بالعموم کم فرماتے، پان کی چھوٹی سی چارپائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے سامنے اکثر لمبے بینچ نما رحل پر قرآن پاک، ترتیب شریف، قلم، دعات اور گھڑی رکھ دی جاتی۔ موسم سرما میں ٹاٹ کے کھردرے کم قیمت کپڑے میں گھاس پھوس کے تنکے بھروا لیتے اور اسے بستر یا سرہانے کے طور پر استعمال فرماتے۔ اور آپ ادارے کے نظام و نسق کے اندر آپ فرمایا کرتے تھے میرا کوئی خلیفہ نہیں، طریقت کی خلافت کا کوئی پابند نہیں، گرچہ ہر کوئی میرا خلیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرے اور مخلوق کی بے لوث خدمت کرے وہ میرا خلیفہ ہے۔ یہ نجیب صاحب کے ساتھ آپ کی ایک یادگار تصویر ہے۔ بھائی محمد ظفر اللہ صاحب ہیں۔ آپ یا حیو یا قیوم کی تسبیحات کثرت سے فرماتے تھے اور آپ نے ایک اقتباس میں تحریر فرمایا یہ دونوں صفات اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی حی ہو سکتا ہے نہ قیوم، لیکن ہر شے میں حی اور قیوم کا نور ہر وقت جلوہ گر ہے اور کائنات کی کوئی بھی شے اس سے خالی نہیں۔ ہر شخص، ہر ذی روح اور وسیع عریض کائنات کی ہر شے حی سے زندہ ہے اور قیوم سے قائم ہے۔ بلبل کی چہک میں اور پھول کی ٹہک میں، کلی کی مہک میں، آگ کی دہک میں، سونے کی دمک میں، ہیرے کی چمک میں، سورج کی دھوپ میں، چاند کے روپ میں، بجلی کے کڑک میں، شعلے کی بھڑک میں، کوئل کی کو میں، خمرے کی ہو میں، چمبیلی کی کلی میں، عنبر کی ڈلی میں، ہواؤں کے زور میں، دریاؤں کے شور میں، قمری کے گیت میں، چکوری کی پریت میں، صحرا کی ریت میں، کیسر کے کھیت میں، دریا کے بہاؤ میں، ساگر کے ٹھہراؤ میں، پہاڑوں کی اونچائی میں، غاروں کی گہرائی میں، لیموں کی کھٹاس میں، کند کی مٹھاس میں، یوسف کی جدائی میں، یعقوب کی دہائی میں، مظلوم کی آہ میں، فقیر کی نگاہ میں، محبوب کی دید میں، یوسف کی خرید میں، ذاکر کے ذکر میں اور زاہد کے فکر میں، ہاتھی کی جسامت میں، چیونٹی کی کتابت میں، خرد کی خبر میں، عشق کی نظر میں، محبوب کے ناز میں، محبت کے نیاز میں، آنکھ کے نور میں، دل کے سرور میں، مہر کی لہر میں اور جلال کے قہر میں، سارنگی کے تار میں، پانی کی دھار میں، سلطان کے جبر میں، فقیر کے صبر میں، رات کے اندھیر میں، باہر کے گمبیر میں، چڑیوں کی چرچراہٹ میں اور پتوں کی سرسراہٹ میں، محبوب کے جمال میں، محب کے جلال میں، لا الہ کی ہستی میں، الا اللہ کی مستی میں، یا حیو یا قیوم کا سرمدی نور جلوہ گر۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا تاجدار دارالحسان حضرت شیخ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب مبارکہ کا۔ یاد رکھیں اچھی کتاب اچھا دوست اور اچھا رہنما ہے۔ جو لوگ کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں وہ علم کے اندر کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے۔
یہ آپ نے درود شریف جو ہے آخر میں رقم فرمایا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے آج تاجدار دارالحسان صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو گزارشات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ والسلام۔